میں اس پروگرام میں بہت ہی خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کی ہے, آواز اٹھائی ہے, ہر ایک پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو, چاہے وہ شریعہ بورڈ ہو. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تعارف کرواتے ہوئے, آج کے اس پروگرام کی زینت بنے اور آپ نے خاص شرف بخشا ہے سود کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ چیئرمین بھی ہیں شریعہ بورڈ کے, بڑا مصروف رہتے ہیں, اس مصروفیت کے باوجود سود اور اس موضوع کو بہت خاص سمجھتے ہیں. ڈاکٹر مفتی حسان اشرف عثمانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا. عثمانی صاحب, بہرحال یہ جو جنگ تھی اب کسی نتیجے پہ پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا پورے وثوق سے آپ کہہ سکتے ہیں, اور میں سنوں کہ 5 سال میں سود کا نظام درم برم ہو جائے گا, اسلامی نظام ہوگا؟ اویس بھائی, اصل بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مختلف, جیسے آپ نے ابھی شروع میں ماشاءاللہ ذکر کیا کہ مختلف جہات میں مختلف اکیڈمی لیول پر اور ریسرچ لیول پر اور جو ہے ہر طرح سے الحمدللہ کام ہو رہا ہے. صحیح, ہر طرف کام ہو رہا ہے. صحیح. ایک عام آدمی جس کو کچھ معلوم نہیں تھا, الحمدللہ وہ بھی اویئرنیس کے درجے میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی طرف چلے جائیں, آپ اگر جو ہے اپنی کسی بھی زاویے میں چلے جائیں, آپ کو ہر طرح سے الحمدللہ اویئرنیس نظر آ رہی ہے. اب لوگ سود کو برا سمجھنے لگے ہیں. واہ واہ. یہ نہیں تھا پہلے زمانے میں, ایسا کچھ نہیں تھا. آپ اگر 2000 سے, میں بھی اب تھوڑا آپ کو ڈسکس کروں گا کہ جو پہلے کا مرحلہ تھا وہ بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل تھا, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں سب کے سامنے نہیں تھیں. الحمدللہ علماء نے, ٹی وی اینکرز حضرات نے, ٹھیک ہے, آپ حضرات کا بھی بڑا اس میں دخل ہے, اور اکیڈمی لیول پر, اور اسی طریقے سے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں انہوں نے الحمدللہ یہ واضح کر دیا. اور ابھی الحمدللہ تھوڑے دن پہلے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حرمت سود کانفرنس میں سب لوگ, ایسا مرحلہ صرف اس وقت آیا جب 1975 میں 20 قراردادیں منظور کی گئی تھیں. اس کے بعد سے کتنا وقفہ ہے, آج جا کر سب متفق طور پر جمع ہوئے. ماشاءاللہ ان سب نے متفقہ آواز اٹھائی کہ جی بھائی یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی کہ اس پر نہیں جانا, اور اس پر وہ والی جو بیسک چیزیں الحمدللہ اس سے ہم نکل چکے, آگے کی طرف چل پڑے. اور امید ہے کہ دیکھیں ہم انشاءاللہ, گورنمنٹ بھی لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کچھ کہ وہ انشاءاللہ امید افزا باتیں کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم تمام حضرات کی کیا ہے اس وقت ذمہ داری ڈبل ہو گئی. اچھا, ڈبل ہو گئی. آپ سینکڑوں افراد سے ملتے ہیں, میں سینکڑوں افراد سے ملتا ہوں, مختلف ہمارے پاس میڈیم ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہو گئی کہ دوسرے کو کنوے کرے, میسج کنوے کرے کہ بھائی صحیح ہے, اب ساری ڈائریکشن کلیئر ہو گئی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سود کا آلٹرنیٹ الحمدللہ پورا موجود ہے. ہر فائنینشیل نیڈ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. الحمدللہ کوئی بھی فائنینشیل نیڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کور نہ کر سکتے ہوں. وہاں تو کوئی موڈز ہی نہیں تھے, وہاں تو صرف سمپل سا ایک چل رہا تھا, لیکن یہاں پر الحمدللہ موڈز آف فائنانس ہیں, لائبلٹی سائٹ ہو یا ایسٹ سائٹ ہو, ہر طریقے سے آپ کے پاس چیزیں ڈیولپ ہو گئی. آپ کے پاس بڑے بڑے بینک اسلامک ہو گئے ہیں, اور ان کا نظر آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے کتنا لوگوں میں آسانی ہوگی. اچھا, یہ آلٹرنیٹ جو آپ نے بتایا یہ ہمارے پاس تیار ہے, میں اس پہ مزید بات کروں گا. مگر میں عثمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب جو آلٹرنیٹ آ رہا ہے وہ کیسا ہے؟ کیا عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی اس کا مس یوز تو نہیں کرے گا؟ بس بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ علماء نے ایک بڑی تفصیلی جد و جہد کی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آج کوئی کھڑا ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں غیر سودی بینکاری کا ایک پورا نظام قائم کرتا ہوں اور اس پہ چل پڑے. نہیں, بلکہ مختلف جہات پر یہ سفر شروع ہوتا ہے تقریباً 1980 سے. اس کے اندر بہت ادوار ہیں. اسٹارٹنگ وہاں سے ہوتی ہے. میرے والد صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس کام میں لگایا. یہ دیکھیں, یہ ایسا کچھ آسان نہیں ہے کہ جی بس ایک تھاٹس ہیں اور اس کو چل پڑے, نہیں, بلکہ قرآن و سنت سے ماخوذ ساری چیزیں ایڈاپٹ کی گئیں اس نظام کے اندر. اچھا, قرآن و سنت سے کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت سے باہر نہیں نظر آئی. مطلب جو بھی ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں آج کل اسلامی بینکنگ میں, وہ ساری کی ساری ماخوذ ہیں قرآن, سنت, اجماع اور قیاس.
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سورسز آف شریعہ جو ہیں وہ یہ 4 ہیں کہ آپ انہی سے آپ چیزیں مسائل نکالتے ہیں. جب مسائل آتے ہیں تو ہم انہی سے جواب دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا, مختلف جہات سے کام ہوا. میں نے بتایا تھا جیسے شروع میں کہ جی اکیڈمی لیول پہ بھی کام ہوا, بزنس لیول پہ بھی کام ہوا, سارے لوگوں نے مل کر ایک کام شروع کیا. اس کے بعد مختلف اسلامی نظریاتی کونسل میں کئی قراردادیں منظور ہوئیں. یہ ضیاء-ال-حق صاحب کے زمانے میں, والد صاحب اس وقت اس چیئرمین ہوا کرتے تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے. انہوں نے, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری قراردادیں جمع کی گئیں, لیکن یہ سب اس وقت یعنی ایک تھیوریٹیکل چیز تھی, سامنے بہت زیادہ پریکٹیکل چیز نہیں تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک پورا نظام پاکستان میں رائج ہوا, اور وہ اس کی بیس کیا تھی؟ مختلف دنیا کے علماء, AOF انٹرنیشنل یعنی اکاؤنٹنگ, وہ پورا ایک وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایک پورا لاہ عمل طے کیا, اسٹینڈرڈز بنائے. اب آپ کے پاس ساری جو بھی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے وہ AOF کے اسٹینڈرڈز کے طور پر ہو رہی ہے. یعنی آپ وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, افریقہ میں بھی ہے, مختلف جگہ پر وہ کام ہو رہا ہے. پھر ہمارے ہاں بڑا اچھا سسٹم اسلامی بینکنگ کا ڈویژن قائم کیا گیا اسٹیٹ بینک میں. بہت اچھا کام ہے ہمارا اسٹیٹ بینک جو اسلامک ڈویژن کام کر رہا ہے. پوری دنیا میں اس جیسا کوئی ریگولیٹر ایسا نہیں ہے. اچھا, ملیشیا شاید اس کے قریب پہنچ جائے. تو اتنے ماشاءاللہ پوٹینشیل ہے ہمارے اندر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں, بس تھوڑا سا ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہو جائے تو وہ یہ ڈائریکشن الحمدللہ علماء اور سب لوگوں نے مل جو کیا کہ ایک طرف لائن آف ایکشن دے دیا. اب ہمارے پاس, میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا, ہر فائنینشیل نیڈ, کمال یہ ہے ہر فائنینشیل نیڈ کے لیے ہمارے پاس پروڈکٹ ہے. اچھا, کمال ہے. اور وہ ساری کی ساری کہاں سے آئی؟ وہ قرآن و سنت سے. ماشاءاللہ. جیسے مثال کے طور پر لائبلٹی سائڈ پہ چلے جائیں تو مزاربت کے طور پر آپ جیسے اکاؤنٹ کھولتے ہیں میزان میں, کوئی بھی بڑے بینک میں جب آپ اسلامک میں کھولتے ہیں تو آپ مزاربت کی بیس پہ کھولتے ہیں, مطلب اور بھی کھول سکتے ہیں, اور بھی ہمارے پاس ہیں پروڈکٹ, لیکن عام طور پر تو یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پھر مشارکت کی آپ نے, اس کے بعد مرابحہ کیا آپ نے, سلم استثناء کیا, اجازت دی ہے. تو یہ سب چیزیں آلریڈی موجود ہیں قرآن و سنت کے اندر. بہت خوب, بہت خوب. ہر چیز موجود ہے. اس کو علماء نے کیا کیا, اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا تاکہ جو آج کل جو چینل چل رہا ہے, جیسے ہمارا روایتی بینک جو چل رہے تھے یا کنونشنل بینک چل رہے تھے, اس سے جا کر کوئی ایک الگ سی کوئی چیز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں, اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے خدا نہ خواستہ, اس کے 2 بھائی ہیں, ایک بھائی ہے بیچارہ خدا نہ خواستہ شراب بیچتا ہے. ایک آدمی نے کہا یار میں شراب تو نہیں بیچوں گا, یہ تو حرام ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے برابر میں ایک دکان کرتا ہوں, اور اچھی سی جو اسلامک کی جو غیر یعنی جو حلال چیز ہو, روح افزا ہے مثلا, روح افزا میں رکھتا ہوں, میری ساری چیزیں اسی طرح ڈیکوریشن میں کروں گا. صحیح ہے, اسی طرح ڈیکوریشن چیز حلال ہوگی, چیز حلال ہوگی. بہت تو بتائیے کہ مفتی صاحب اس مال کا کیا کیا جانا بہتر, کیا اس کا صدقہ خیرات فلاحی کاموں میں آ جانا مناسب ہوگا؟ جی بالکل. ویسے بھائی جب آدمی نیت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. سمپل بات یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کر لی اپنے پچھلے پر, جتنا بھی اس نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دینا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان گناہ کر کے تائب ہو جائے تو ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب یہ بات ہو گئی تو الحمدللہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس کی چیزیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ فارغ تو نہیں بیٹھے گا, کام کرے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 منٹ میں لپیٹ دیا جائے. اس کی کوشش ہے, اس کی نیت ہے, وہ نیت کے ساتھ اپنے اسلامک طریقے پر چل رہا ہے تو الحمدللہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھئی جب تک وہ پورا مرحلہ چینج نہ ہو جائے, تبدیل نہ ہو جائے, تو اس کو آپ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کر دیں. دوسرا یہ کہ آپ چیریٹی کریں, اور اس کے ساتھ چیریٹی کر دیں. آپ اس کو جو آپ نے سود سے پروفٹ کمایا ہے تو آپ اس کو چیریٹی کر سکتے ہیں. اتنا بڑا آج کل تو بھائی سب سے بڑی بات ہے ویلفیئر
چیزیں ہیں تو آپ اس میں آپ چیریٹی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ اسلامک وے میں جا کر کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے. کسی کے اندر مجال ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے طور پر یہ کچھ کر سکتا ہے نہیں, چیریٹی پہ ثواب ملے گا, اجر ملے گا, بالکل ملے گا انشاءاللہ. اللہ دیکھیں نیت کی بھی بات آ گئی نا یہاں پر. صحیح. ویسے اوریجنل بات تو یہ ہے کہ جب وہ سود کے جو پیسے ہیں اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی بغیر کسی ثواب کی نیت سے چیریٹی کرنی ہے, یہ ایک سمپل اصول ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تھوڑا سا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ثواب کیا پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کی زندگیاں میں نے دیکھی ہیں بدلتے ہوئے, لوگوں کی زندگیاں دیکھی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ وہ اب بالکل یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں روایتی یا بینکنگ کی طرف یا کنونشن کی طرف جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے. جب آدمی نیت صحیح کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر مفتی حسان اشرف عثمانی کا انتہائی شکر گزار ہوں. بہت مشکل چیزیں آسان کر دی ہیں آپ کی موجودگی سے, بہت زیادہ.